لیکن سب سے بڑی نعمت مالک یوم الدین کے بعد الرحمن الرحیم فرمایا کہ میں نے تمہاری پرورش رحمت سے کی ہے۔ شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں کے پیٹ میں ایک لوہار اگر قینچی بناتا ہے، چاقو بناتا ہے، لوہا کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر ہتھوڑا مارتا ہے، تب جا کے چاقو بناتا ہے۔ لیکن اے ظالموں، اے مجھ کو بھولنے والوں، ماؤں کے پیٹ میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے، اس طرح سے تمہیں ترکیب و تربیت کی، ایسا بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا اور تمہاری ماں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ کب آنکھیں بن رہی ہیں اور کب کان بن رہے ہیں، کب سینے میں دل رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے ارحم الراحمین کی یہ علامت ہے کہ تم کو کس طرح سے پیدا کیا اور کس طرح سے بنایا۔ مالکی یوم الدین فرمایا کہ میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا میں جج نہیں ہوں۔ جج قانون مملکت کا پابند ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے قانون سلطنت کا اور اپنے قوانین کا پابند اور غلام نہیں ہوں، میں مالک رہوں گا قیامت کے دن۔ اگر میرے قانون سے کوئی بخشا نہ جا سکا تو میں اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین کا راز، جس کو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے فرمایا کہ عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ جو ہوئی تو رحمت آگے بڑھ گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، کون شاہ صاحب؟ شاہ عبد القادر صاحب، مصنف تفسیر موجب القرآن اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے، فرماتے ہیں عرش اعظم پر اللہ نے کیوں لکھایا ہے؟ فرمایا شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ از قبیل مراحم خسروانہ، ذرا اردو یاد کر لینا، از قبیل مراحم خسروانہ، مراحم جمع رحمت کی، از قبیل مراحم خسروانہ، یہ شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ قانون سے نہ بخشا جا سکا تو میں اپنے شاہی رحم کو محفوظ رکھتا ہوں اور اس شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔ جیسے کہ سپریم کورٹ سے جب کوئی مجرم نہیں قانون سے پاس نجات پاتا اور پھانسی کا قطعی سزا ہو جاتی ہے، اب آگے کوئی عدالت نہیں ہے تو شاہ سے اور بادشاہ سے، سلطان مملکت سے درخواست کرتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے کہ مجرم نے سپریم کورٹ میں ہارنے کے بعد پھانسی کی سزا سن کر اب شاہ سے، کیونکہ آگے کوئی عدالت نہیں ہے، لہذا مملکت کے سلطنت کے بادشاہ سے اس نے رجوع کیا ہے اور شاہی رحم کی بھیک مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہی رحم کی بھیک کو محفوظ کر لیا ہے۔ مالک یوم الدین کا راز سن لو، مالک ہے وہ، جج پابند ہوتا ہے، مالک کو کیا ہے؟ اللہ کی قضا اللہ کے سامنے محکوم ہے، قضا الہی اور اللہ کا فیصلہ خدا پر حکومت نہیں کر سکتا۔ معرومی کا عنوان ہے کہ اے خدا آپ کی قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی، اس لیے سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرمانا۔ تو فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، یہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے نہیں ہیں، آپ کی غلامی کرتے ہیں، مگر چونکہ نفس و شیطان ہم کو دبوتے ہوئے ہم جنگلی سور میں کے منہ میں ہیں اور ہرن کے شکار کا ارادہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جھاڑی سے جنگلی سور میں نکل لیا، اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کر کے سلوک میں داخل ہوئے تھے، مگر نفس کے جنگلی سور میں ہمیں خبیث گندے اعمال میں مبتلا کر کے دبوچے ہوئے اور اپنی بڑے لمبے لمبے دانتوں سے وہ جنگلی سور ہمیں کھا رہا ہے، اور ہم دل میں سوچ رہے ہیں کہ اے خدا ہم تو ہرن کی شکار کے لیے چلے تھے، یعنی آپ تک پہنچنے کے لیے، یہ مجھ کو کیا ہو گیا؟ معرومی فرماتے ہیں انگور کھانے کے لیے ایک کیڑا ہرا چلا، لیکن ظالم ایک پتا ہرا ہرا دیکھ کر یہ سمجھا شاید یہی انگور ہے، ساری زندگی اس کو کھاتا رہا پتے کو، انگور کے درخت کے ہرے پتے کو، اور وہیں فن مر گیا اور قبرستان بنا لیا ہرے پتے پر۔ اگر یہ ظالم ہرے پتے کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہوتا، یہ صرف نظر کرتا، اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے آگے بڑھتا تو انگور پا جاتا۔ اگر ہم مرنے والی لاشوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر آگے بڑھ جائیں تو ہمیں اللہ مل جائے، مگر یہ مردہ لاشوں میں نفس و شیطان ہمیں مبتلا کر کے اللہ کے قرب کے انگور سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مضمون پیش کر رہا ہوں جلال الدین رومی کا فارسی زبان میں ہے، جس کو اکثر آپ کے سامنے اردو ترجمہ کر رہا ہے۔ لہذا آج سے ارادہ کر لو کہ انگور کے پتوں پر جان نہیں دیں گے، ان لاشوں سے، ان حسینوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہمیں اللہ کے قرب کا انگور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دن سے عقل مستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا بدل صراط الذین انعمت علیہم ہے، یعنی اے اللہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جو آپ کے پیارے بندے ہیں، ان کا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ سیدھا
ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ کے پتوں پر جان نہیں دیں گے، لہٰذا آج سے ارادہ کر لو کہ انگور کے پتوں پر جان نہیں دیں گے، اپنی لاشوں سے ان حسینوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہمیں اللہ کے قرب کا انگور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اس کا بدل صراط الذین انعمت علیہم ہے، یعنی اے اللہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جو آپ کے پیارے بندے ہیں، ان کا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستے کا خواب مت دیکھنا خالی کتابوں سے، سیدھے راستے کا خواب مت دیکھنا اسباب دنیاویہ سے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جن کو میں نے انعام سے نوازا، جو میرے مقرب بندے ہیں۔ اب انعام کیا ہے کہ لفٹن کے بنگلے نہیں، کباب اور بریانیاں نہیں، انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، میں نے جن پر انعام نازل کیا وہ انعام کیا ہے؟ من النبیین، جن کو نبوت عطا کی، والصدیقین، جن کو اپنا صدیق بنایا، والشہداء، جن کو جام شہادت نوش کرنے کا شرف بخشا، والصالحین، جن کو نیک و صالح بنایا۔ تو نبوت، صدیقیت، شہادت و صالحیت، چار نعمتیں جن کو ہیں ان کا راستہ مراد ہے، ان سے تعلق کرو۔ وحسن اولئک رفیقا، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین رفیق ہیں۔ اللہ خبریہ سورۃ عمر میں ہے، یعنی خبر ہے تو خبر مگر اندر انشاء پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب کہ جب تم ان اللہ والوں کو، ان انعام یافتہ لوگوں کو اپنا رفیق بناؤ گے، اپنا ساتھی، تب جا کے تم کو خدا ملے گا اور صراط مستقیم ملے گا۔ یہ علامہ نصفی نے، محمود نصفی نے تفسیر خاطی میں لکھا ہے کہ یہاں حسنا اولئک رفیقا کیا ہے؟ یہ معنی میں افعال تعجب کے ہے، یعنی ما حسنا اولئک رفیقا، کیا ہی پیارے یہ رفیق ہے، سبحان اللہ۔ یہ حسنا معنی میں ما حسنا کے ہے، ما حسنا و حسن بہی ما فلا وافل بہی، دو سے افعال تعجب کے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، کیسے پیارے یہ لوگ ہیں اللہ والے۔ کیا مطلب؟ خالی خبر ہے؟ اگر آپ مہمان سے کہیں کہ آج میرے یہاں گرما گرم کباب تیار ہے، تو کیا مہمان اس کو خالی خبر سمجھے گا یا آپ دعوت بھی سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے مقبول بندوں کو میں دعوت دیتا ہوں، جلدی سے کو اپنا ساتھی بنا لو، مگر اس میں حسن ڈالنا، حسن اولئک کا حسین رفاقت اختیار کرنا۔ حسین رفاقت، حسین ساتھ ہونا جب ہوتا ہے جب اتباع بھی ہو، اس کے مشورے پر عمل بھی کیا جائے۔ وہ حسن رفیقہ سے محروم ہے جو شیخ کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ نفس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے اللہ والے ہیں یہ صراط مستقیم کے بدل الکل من الکل ہیں۔ اس کا تین نام ہے اس بدل کا، بدل الکل من الکل، بدل المطابق، بدل الموافق۔ علامہ آلوسی نے اس بدل کا نام تین رکھا ہے، بدل المطابق، بدل الموافق، بدل الکل من الکل، یعنی صراط مستقیم پورا پورا اللہ والوں کا راستہ ہے۔ جس نے اللہ والوں کا راستہ نہ اختیار کیا وہ صراط مستقیم سے محروم ہوگا۔ اب ایک اشکال علمی اس پر یہ ہے کہ ترکیب بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے جا زید اخوہ، یہاں بھائی اس کا بدل ہے، تو زید نہیں آیا، اس کا بھائی آیا ہے، آیا زید یعنی اس کا بھائی، یہاں سے اخو اس کا بھائی مقصود ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مبدل منہ کلام میں غیر مقصود ہوتا ہے اور بدل مقصود ہوتا ہے تو اس کی اہدنا الصراط المستقیم مبدل منہ ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کیا غیر مقصود بھی آ گیا؟ جبکہ مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا تو غیر مقصود ہے۔ تو علامہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے مبدل منہ میں اللہ نے ایک لفظ بہا دیا جو بدل میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مستقیم، صفت استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، مبدل منہ میں صفت مستقیم نازل کر کے اور بدل میں یہ صفت نازل نہ کر کے اللہ نے اپنے کلام میں مبدل منہ کو بھی مقصود بتا دیا کہ دیکھو صراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ مستقیم سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ صفت میرے مبدل منہ میں ہے، بدل میں نہیں ہے، لہذا بدل بھی مقصود ہے میرا مبدل منہ بھی مقصود ہے۔ لہذا علماء نحات کے کہنے میں مت آنا، یہ قانون میرے بنائے ہوئے ہیں، یہ قانون سازی نحو کی میری عطا ہے، ان کی کھوپڑی کی عقل میں تھوڑی سی، لہذا قانون نحوی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اپنے کلام میں مبدل منہ کو مستقیم نازل کر کے میں نے اس کو مقصود بنا دیا کہ اب وہ کلام ہی مقصود ہے، کیونکہ اس صراط الذین انعمت علیہم سے
قیامت تک کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اللہ والوں کا راستہ مستقیم بھی ہے یا نہیں، سیدھا بھی یا نہیں، وہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ یہ کمال بلاغت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ اپنے سارے دنیا علماء نحات، ساری کائنات کے نحو کے عالم، قانون گرامر کے عالم حیرت زدہ ہو گئے عرب کے علماء بھی کہ اللہ اکبر، کلام اللہ کی یہ بلاغت کہ ساری دنیا کا اجماع ہے علماء نحات کا کہ ترکیب بدل میں مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے، مقصود بدل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال بلاغت سے مبدل منہ میں صفت ایسی نازل کر دی کہ خود مبدل منہ میں مقصود ہو گیا۔ سارے علماء نحات، ساری کائنات کی مخلوقات خدا کے سامنے کیا دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کے سامنے دنیا کے فصاح و بلغا کیا دیکھتے ہیں، ان کی کیا حقیقت۔ اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ یہی بدل ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ جس نے اللہ والوں کا راستہ نہ پکڑا وہ صراط مستقیم نہیں پا سکتا ہے۔ اب آگے ہے کہ غیر المغضوب، مگر دیکھو یہ ہمارے اپنے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن دیکھو غیروں سے مت ملنا، منافقین والا کام مت کرنا۔ منافق کافروں سے بھی ملتے تھے اور صحابہ سے بھی ملتے تھے، لیکن دل وہاں رکھتے تھے، جسم وہاں رکھتے تھے۔ جیسے جسم کوئی خانقاہ میں رکھے اور دل دنیا بازار میں رکھے یا الفشن اسٹیج میں رکھے، اس شخص کو فائدہ ہوگا شیخ کی صحبت سے؟ جب جسم و دل دونوں فدا کر دو خانقاہوں پر، اللہ والوں پر، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ وہ باغباں آپ کے دل کے اندر وہ باغبانی کرے گا کہ آپ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ مصرع پڑھیں گے، کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، ہم تو کوا بھیجو کھاتے تھے، اے میرے شیخ آپ نے کاغا سے ہنس چڑیا بنا دیا کہ ہم ذکر اللہ کے موتی چنتے ہیں اور پیخانے اور تمام گندے کاموں سے اللہ نے پاک کر دیا۔ کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، بھیکھا معالی پر واریاں دن میں 100 بار، اے بھیکھا شاہ اپنے شیخ شاہ معالی پر 100 بار قربان ہو جا کہ جس نے اپنی کرامت سے اور تربیت سے اس جیسے کوا کو ہنس کر دیا۔ مگر دل بھی پیش کرو بھائی، جب باغ نہ پیش کرو گے تو باغبانی کیسے ہوگی؟ اگر دل کے الفشن اسٹیٹ میں ہے تو دل کہاں پیش کیا آپ نے؟ جس میں نمازی ظاہری اعمال آ جائیں گے، مگر دل تو جب بنے گا جب دل بھی اللہ والوں پر فدا کیا جائے، دل بھی خانقاہوں میں رکھا جائے۔ جسم تو خانقاہوں میں ہو اور دل جاہوں میں اور باہوں میں ہو تو کیسے اس کی جین نکالے گا شیخ؟ جہاں کی اور باہ کی دل کیسے نکالے گا؟ وہ تو آگے کبے ہے دل اس وقت۔ یہ معلوم ہوا میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بھی نازل کیا، انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام نازل کیا یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن غیروں کا بھی تذکرہ کر دیا، غیر المغضوب، جن پر ہم نے غضب نازل کیا، جو گمراہ لوگ ہیں ان سے خبردار، ان کو غیر سمجھنا اور ان کے اعمال کو بھی غیر سمجھنا۔ مہذب قوموں کے اعمال سے احتیاط رکھیں، یہ نہیں کہ تم کو وہ قوم لوط ملے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہاں ہے اس وقت میں، لیکن جو ان کے اعمال کرتے ہیں گویا کہ وہ قوم لوط کی مہذب قوم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ جیسا گناہ کرتے ہیں اس قوم میں جس قوم میں معذب میں جو خصلت تھی، آج کی امت نہیں جو اس فعل کو کرے گی، معذب قوموں کے فعل کو، تو ان کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہ کیا، اِلَّمْ يَتُبْ۔ اس لیے دوستو غیر المغضوب سے مراد جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی بچو اور ان کے اعمال سے بھی بچو۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ بس وہ ہم سے دور ہے اور عمل ان کا کرتے رہیں۔ جس فعل پر اللہ کا غضب نازل ہے، جس فعل سے خدا ناراض ہو، بس اس سے بھی احتیاط کرو۔ وہ معذب قوموں کا ورثہ ہے، ہر گناہ آزاد والی قوموں کا وراثت و ترکہ ہے کسی نہ کسی قوم کا۔